السلام علیکم اعلیٰ برض آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ آپ کے سامنے آخری قسط پیش کی جا رہی ہے نور جہاں کی 14 نمبر۔ تو سنیے، پہلے تو اس کو جو پوسٹ لگائی ہے میں نے ٹی وی کے اوپر، جو نور جہاں بیٹھی ہے اور یہ اماں جو ان کے ساتھ ہے وہ بیٹھی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا عرض کر دوں 1 منٹ کے لیے، بعد میں اس کا جو ہے اینڈ کرتے ہیں۔ تو نور جہاں جب بیٹھ کے روتی ہے کیونکہ سارے کے سارے اس کے بچے جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ظلم بھی بہت کیا، بیٹے سے بچوں سے نہیں، بچیوں سے، چھوٹے بچوں سے، بہوؤں سے تو زیادہ تر ہوا۔ تو وہ یہی اماں سمجھا رہی ہے اس کو بیٹھ کے کہ تم نے اپنی بہوؤں کو سنبھالا، ان کے ساتھ بہت خراب سلوک کیا، تم اپنے آپ کو نورجہاں سمجھتی ہے تو وہ نورجہاں تو نہیں تھی، وہ تو عام سی لڑکیاں تھیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنا سارا دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی کہ بیٹے بھی آپ کے فرمانبردار تھے، ایسی بات نہیں تھی، اور بہویں بھی تھی، لیکن آپ کو تھوڑا سا کھلا ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بہوؤں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کو لونڈیاں بنا کے نہیں رکھنا۔ اور تم کو بیٹی سے اتنی چڑھ کیوں تھی؟ تم بھی تو کسی کی بیٹی تھی نا، ابھی جوان ہو کے بچے پیدا کیے تم نے بھی، تو اگر تمہاری بچی نہیں ہوئی تو اس کا کیا مطلب؟ تم بیٹی کسی کی تھی تو یہ تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دولت تو دیتا ہے یہ سب کو، ایسی بات نہیں۔ بہرحال یہ سمجھا رہی تھی اس کو کہ آپ نے صحیح نہیں کیا، تو رو رہی ہے کہ میں نے بہت بڑا نقصان کر دیا یہ، تو وہی جو میں کہتا رہتا ہوں تو کوئی بات نہیں، دیر آیا درست آیا، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ یہی ہے، جو آپس میں جو ہے، کیونکہ بچے بچے ہوتے ہیں، بیٹے ہوئے بچے، اپنا خون ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے وہ ماں کو چھوڑتے نہیں ہیں، کچھ بھی ہو جائے ایک ساتھ پھر اپنے جہاں سے گزر ہے وہیں آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مرغی کو دیکھا ہوگا کیسے وہ ادھر ادھر بچے گھوم جاتے ہیں پھر آخر پوروں میں آ جاتے ہیں، اسی طرح آ گئے، اور اس کا اینڈ بھی صحیح تھا کہ وہ پہنچ گئے۔ بہرحال اب اسٹارٹ ہوتا ہے، اسٹارٹ یہ ہوتا ہے، اس کے بعد جب انسان مرد ہو یا عورت، اس کی برداشت کی حد ہوتی ہے۔ آج نور جہاں نے اپنے بڑے بیٹی کو اتنا بری طرح ذلیل کیا، رو رہی تھی تو اس کے باپ کے سامنے، اور یہاں تک کہ اس نے اس کی بیوی کو بھی تھپڑ مار دیا، یعنی اس نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ ظلم کہتے ہیں اس کو، پیار محبت سے بھی سمجھا سکتا ہے لیکن نہیں، میں کون خواہ بیٹے کب تک برداشت کرتا، کیونکہ وہ جو ایک ایک کر کے چلے گئے تھے، تو یہ آخری تھا جو اس کا بہت محبت کرنے والا بیٹا تھا، اور اس کی بیٹی سے وہ نفرت کر رہی ہے، کبھی آواز ہو رہی تو یہ میرے کان پھٹ رہے ہیں، میرا یہ جو نفرت کی جو اس میں دکھایا گیا ہے نور جہاں کو، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ سب اس نے نور جہاں کو چھوڑ کر بھولا بیٹا، ایک ہی سہارا بچ گیا تھا، وہ بھی گیا۔ اس موقع پر شاعر نے خوب کہا ہے کہ اتنا بھی نہ چاہو کہ دم نکل جائے، میرے ارمان نکلے مجھے کم نکلے۔ اپنی ماں سے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا، جس سے میری ماں اور بیٹی، میری ماں جو ہے میری بیٹی کی آواز سے بڑی پریشان ہوتی ہے، اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، بیٹا کیا اور بیٹی کیا، تو یہ دکھایا گیا اس میں، دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر آخر بیٹا ماں جی اور یہ جو محل کو چھوڑ کے گئے، پھر نور جہاں اپنی ماں جو یہ بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کو پوسٹ میں دکھایا گیا، اس کو نصیحتیں پہلے بھی بہت کی اس نے، لیکن سدھری نہیں ہے، تو اب بھی یہ
کہتی ہے میرا بہت بڑا نقصان ہوا، پھر کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو محبت دی، رکھا، پالا، اتنی دولت سے مالا مال کیا. اس تو بولے وہ اماں نے ایک ہی بات کہی، اور تم نے سب کیا، میں مانتی ہوں، لیکن تم سے سب سے بڑی غلطی ہے کہ تم نے بہوؤں کو پیار نہیں کیا. کہ کیا وہی انسان نہیں ہیں؟ اگر تمہاری بیٹی ہوتی تو تم تو بیٹی سے ہی نفرت کر رہی تھی، تو بہو کیا تمہارے سامنے. تو بہتر یہ ہے کہ انسان سب سے محبت کرے، یہ تضاد نہ کرے. تم کو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا اگر تم نے محبت بہوؤں کو اپنے خلوص سے رکھا کرتا، بچوں سے پیار ہوتا، تضاد نہ ہوتا کہ بیٹا ہے بیٹی کیا ہوتا. تم اپنے گریمان میں تو جھانک ہی نہیں رہی تھی کہ تم خود بھی تو کسی کی بیٹی ہو، جبھی تو تم نے بچے بھی، اگر تمہاری بیٹی نہیں تو کیا ہو. تمہاری ساری باتیں جو غلط ہے. تو یہ روتی ہے، اور رونے کے بعد پھر وہی اس کے بچے جمع ہو جاتے ہیں. مطلب کیونکہ وہ تو ماں ہے نا، ان سے رہا نہیں جاتا، تو آ کے اس کے پاس دوبارہ آ جاتے. اس کا اینڈ یہی ہے، اس کا ختم ہو جاتا ہے. بس اتنی تکلیف ہو گئی اس کو، وہ بہت کافی ہے. اچھا ابھی میں چلتا ہوں، بہت لمبا ہو گیا. اللہ حافظ، بائے.